شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میری نہایت واجب الاحترام مائیں اور بہنیں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، بابرکت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں لکھا ہے، عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں اللہ کی رحمت اس کے بندوں پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس مہینے کی فضیلت کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ ہم نے رمضان المبارک کے ہی مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا، قرآن کریم کو اتارا۔ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بابرکت کتاب، سب سے عظمت والی کتاب، سب سے بڑی کتاب، وہ کتاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماہ میں نازل فرمائی۔ اور رمضان المبارک کے ساتھ میں قرآن کریم کو خاص مناسبت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک ہی میں ہی قرآن اتارا ہے۔ قرآن کی اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہمیں دی ہے، قرآن، یہ بڑی عظمت والی کتاب۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو وہ قرآن کے بوجھ سے، قرآن کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت انسان پر اتارا۔ تو یہ بابرکت والی کتاب، عظمتوں والی کتاب بھی اللہ نے پھر اس ماہ مبارک میں نازل فرمائی۔ تو قرآن کریم کو خاص مناسبت ہے رمضان المبارک کے ساتھ، اس لیے رمضان المبارک میں جتنا بھی ہو سکے اتنا قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، خوب قرآن کو پڑھا جائے۔ قرآن کریم میں کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے: ہوا ھدی للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہوا شفاء للناس، بعض جگہ کہا کہ یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے کہا: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اے لوگو جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا، تو اس کو توجہ سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جعفر ابن طیار رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ مکۃ المکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، ان کے ساتھ میں دیگر صحابی بھی تھے۔ اب جب حبشہ میں جا کر رہنے لگے، وہاں کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا نجاشی۔ وہ نجاشی بادشاہ وہاں کا حکمراں تھا۔ اب تمام کے تمام لوگ جب مسلمانوں کو ستایا گیا، مارا گیا، تو وہ اپنا ملک چھوڑ کر حبشہ میں جا کر کے رہنے لگے۔ اب ادھر مکہ کے لوگوں نے شور مچانا شروع کیا اور ان کو وہاں پر بھی حبشہ میں نہ رہنے دیا جائے، ایسا منصوبہ بنایا۔ چند تحفے تحائف لے کر نجاشی بادشاہ کے یہاں پر گئے اور جانے کے بعد کہا: ہمارے ملک کے کچھ بھگوڑے لوگ آپ کے ملک میں آ کر بس گئے ہیں، یہ تحفے ہماری طرف سے قبول کر لیجئے اور ہمارے ان لوگوں کو ہمارے ساتھ میں واپس بھیج دیجئے۔ بادشاہ نے منع کر دیا: میں ایسے ان کو جانے نہیں دوں گا۔ تو انہوں نے حضرت جعفر اور دیگر صحابی کو اپنے دربار میں طلب کیا، باتیں سنی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے ایک اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر چکے ہیں۔ اللہ نے جو کتاب ہمارے پیغمبر حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اس کے احکام کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ نجاشی بادشاہ نے تمام باتیں سنی تو واپس کر دیا، لیکن تمام کے تمام لوگ جو مکہ سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے پھر پروپیگنڈا کیا، پھر ایک منصوبہ بنا کر پلاننگ کے تحت بادشاہ کے پاس میں گئے اور جا کر کہنا شروع کیا: یہ تمہارے مذاہب کو برا کہتے ہیں، یہ تمہارے مذہب کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ بہت خراب لوگ ہیں۔
اب جب مذہب کی بات آئی تو بادشاہ کو تو غصہ آنا تھا، اس نے تمام کے تمام لوگوں کو بلایا۔ حضرت جعفر ابن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے متکلم یعنی بات کرنے والا بنایا کہ آج بادشاہ کے دربار میں پھر دوبارہ بلایا گیا ہے، آج آپ بات کیجیے۔ اللہ اکبر۔ جعفر ابن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ بادشاہ نے حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں سوال کیا۔ جب ان سے حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں سوال کیا، چونکہ بادشاہ بھی عیسائی تھا، حضرت جعفر ابن طیار نے کہا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتایا ہے، جو اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں بتایا۔ کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اللہ نے ان کو کتاب عطا فرمائی اور اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا۔ بس بادشاہ کی یہ بات سننی تھی۔ ادھر حضرت جعفر ابن طیار قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کو سنا رہے تھے، ادھر بادشاہ کی کیا کیفیت ہو رہی تھی قرآن کو سننے کے بعد، قرآن میں اس کو بیان کیا گیا اس کیفیت کو۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب بادشاہ نے قرآن کو سنا اس کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مارے خوف کے وہ رونے لگا اور کہنے لگا یقولون ربنا آمنا، جو کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں جو کتاب آپ پر اتاری گئی، آپ علیہ السلام پر اتاری گئی، وہ بالکل سچی اور برحق ہے۔ تو قرآن کریم کا یہ زندہ جاوید معجزہ تھا۔ لوگ قرآن کو سنتے تھے، دل کی دنیا بدل جاتی تھی، لوگ قرآن کو سنتے تھے، ان کی دنیا بھی بن جاتی تھی، آخرت بھی بن جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ کیسا شوق تھا صحابہ کو قرآن کریم پڑھنے کا۔ ایک صحابی نے ایک رات میں قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، صبح کر دی، انہوں نے دیکھا ان کے اوپر چھت کے اوپر روشنی ہو رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ روشنی زمین سے آسمان کی طرف کو جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا، پوچھا کیا بات تھی؟ کہا اللہ کے نبی آج میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، تمہارے قرآن کریم کو سننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے تمہارے گھروں کی چھتوں تک آ گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو رمضان المبارک کو میں قرآن کریم کا اہتمام ہونا چاہیے، خاص مناسبت ہے رمضان المبارک کے ساتھ قرآن کریم کو، اس لیے قرآن کریم کی خوب تلاوت کا اہتمام کیا جائے، قرآن کریم کو خوب پڑھا جائے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن کریم کے پڑھنے کا معمول بنا لیجیے۔ رمضان المبارک میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کے مبارک مہینے میں آتے اور آپ کو قرآن سناتے یا آپ کا قرآن سنتے تھے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن کریم کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا کر دیتے ہیں، ایک نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک کے 70 مل رہے ہیں، ایک نماز کے پڑھنے پر 70 فرضوں کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک جتنی نمازیں پڑھی گئی نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر مل رہا ہے، ایک نیکی کا ثواب 70 نیکی کرنے کے برابر مل رہا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے جس طرح کمائی کا سیزن آتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے، جتنی چاہے نیکیوں میں اضافہ کر لیجئے، جتنا چاہے اجر و ثواب میں اضافہ کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پورے جوش کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرنا چاہتے ہیں۔
اللہ اکبر۔ روزانہ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اتارتے ہیں، وہ یوں اعلان کرتا ہے، ہے کوئی مانگنے والا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، ہے کوئی بخشش کا طلبگار، اللہ اس کی بخشش کر دے، ہے کوئی اپنے دکھے دلوں سے اپنی دہائیوں کو رکھنے والا اللہ کے سامنے، اللہ اس کے دکھوں کو دور کر دے، ہے کوئی طلبگار معافی کا، ہم اس کو معاف کر دیں۔ صبح سے لے کر رات سے لے کر صبح تک یہ فرشتہ اعلان کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک میں خاص طور سے نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ دیگر نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آدمی سحری میں اٹھے، سحری میں اٹھنے کے بعد جہاں سحری تناول کرے، اللہ تعالیٰ نے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنی رحمتیں رکھی۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر بھی رحمت بھیجتے ہیں۔ کھانا کھایا اپنے لیے، پیٹ بھرا اپنے لیے، اپنی پیٹ کی آگ کو بجھایا، اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے جو ہے رحمتیں بھیجتے ہیں۔ لیکن سحری میں جب اٹھنا ہو، کچھ نہ کچھ توفیق ہو جائے تو 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت اپنا تہجد کی نماز بھی پڑھ لیا کریں۔ جتنی توفیق مل جائے اللہ سے خوب مانگ لیجیے۔ اللہ سے مانگنے کا بہترین ذریعہ تہجد کی نماز ہے۔ بندے کو اپنے اللہ کی معرفت کا نور مل جاتا ہے۔ اللہ سے عشق اور محبت کرنے کی واحد اگر کوئی نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ بندہ راز و نیاز میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے خوب مانگے۔ صبح فجر کے بعد اشراق کا اہتمام ہو، مغرب کے بعد اوابین کا اہتمام ہو، سورہ باقیہ سورہ ملک پڑھنے کا اہتمام ہو، فجر میں سورہ یاسین کے پڑھنے کا معمول ہو، اور جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کی تمام چیزوں کے پڑھنے کا اہتمام ہو۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو اس رمضان المبارک میں رکھی وہ ایک روزے کی عبادت ہے اور دوسرے تراویح کی نماز ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب روزہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے، یہ اصطلاحی لغت میں۔ لیکن اصل روزہ کیا ہے؟ اصل روزہ ہے اپنے آپ کو لایانی باتوں سے بچانا، ادھر ادھر باتوں میں، فحش باتوں میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بچانا۔ روزہ صرف کھانے پینے جماع سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کے ہر اعضاء کا روزہ ہے۔ آنکھ جو ہے غلط نہ دیکھے، ہاتھ جو ہے غلط نہ پکڑے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، کوئی غلط کام میرے ہاتھ سے نہ ہو جائے۔ پیر کا بھی روزہ ہے، میرے پاؤں کہیں غلط جگہ پر اٹھ کر نہ چلے جائیں۔ آدمی کی زبان کا روزہ ہے، اس سے غیبت نہ ہو، کسی کو جھوٹ نہ بولے، کسی کے اوپر بہتان نہ لگائے، کسی کی چغلی نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں کو روزہ بہت زیادہ محسوس ہوا، مرنے کے قریب ہو گئی۔ صحابہ نے اطلاع دی اللہ کے نبی 2 عورتیں ہیں، روزہ رکھا تھا لیکن حالت بھوک اور پیاس کی وجہ سے ایسی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے وہ مرنے کے قریب ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر تشریف لے گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جا کر دیکھا وہ دونوں خستہ حالت میں پڑی ہیں۔ حضور نے اٹھایا اور کہا کہ پیالہ منگایا جائے اور ان کو کہا جائے کہ اس میں الٹی کریں۔ انہوں نے حلق میں انگلی ڈال کر الٹی کرنا شروع کی تو تمام کے تمام لوگوں نے دیکھا کہ ان کی الٹی میں گوشت کے جمے ہوئے لوتھڑے نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے روزہ تو رکھا تھا لیکن روزہ رکھنے کے بعد یہ غیبت میں مبتلا ہو گئی تھی، اور غیبت کرنے کا گناہ اللہ کے قرآن میں کہا گیا ایسا ہے جیسا آدمی اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھاتا ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ایحبکم احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ، ایمان والو اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھا لو، فکریہتموہ تو تم اس کو کبھی بھی پسند نہیں کرو گے۔ ہر آدمی مردے کے اوپر کوئی بھی مکھی بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، اور کوئی اپنے بھائی کا گوشت کھانا تو کیسے گوارا کر سکتا ہے۔ لیکن جب آدمی غیبت میں مبتلا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھا رہا ہے۔
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ غیبت کا مطلب یہ ہے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، اور برائی بھی وہ جو اس کے اندر ہے، اور اگر خدا نخواستہ جس برائی کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر رہا ہے اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے پھر بھی اس کو برا بتا رہا ہے، یہ پھر غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے، اور یہ غیبت سے بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خیر، اپنے روزے کو روزہ بنائیں، صبح سے لے کر شام تک کسی بھی طریقے سے جھوٹ نہ بولا جائے، غیبت نہ کی جائے، طعنہ تشنیع نہ کی جائے، اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ میں کریں، ہماری زبان کے اوپر اللہ کا ذکر جاری ہو، ہمارا قلب جاری ہو، ہماری زبان سے استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہی ذکر نکلے تب بھی نکلے۔ دوسری چیز، اللہ نے تراویح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں تراویح کی نماز کو سنت قرار دی۔ تراویح کی نماز عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ روزانہ 40 سجدوں کی زیادہ توفیق دے دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، سجدے کی آیت ہے، آیت تو نہیں پڑھوں گا، اللہ اس میں کہتا ہے کہ جو بندہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ 40 سجدے روزانہ کرنے کی توفیق مل گئی، بہت بڑی بات ہے، اس لیے تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ اب بعض مستورات کا خیال یہ ہے، جس نے شروع رمضان میں تراویح نہیں لگائی وہ یہ سمجھتی ہے کہ اب پورے رمضان تراویح نہیں لگائی جا سکتی۔ یہ بالکل بے بنیاد مسئلہ ہے، اس کی کوئی بھی اصل نہیں۔ آپ کی شروع رمضان میں کسی عذر کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے تراویح چھٹ گئی، کوئی بات نہیں، دوسرے دن لگا لیجئے، دوسرے دن چھٹ گئی تیسرے دن لگا لیجئے، چوتھے دن چھٹ گئی 5ویں دن لگا لیجئے، جب بھی توفیق مل جائے اسی دن سے اپنی تراویح کو شروع کر دیجئے۔ یہ عورتوں کا بنایا ہوا مسئلہ ہے کہ جس نے شروع رمضان میں تراویح نہیں لگائی اب وہ تراویح نہیں لگا سکتی ہے۔ یہ بے بنیاد مسئلہ ہے، بے بنیاد مسئلہ ہے۔ بعض مستورات ایک اور مسئلہ بیان کرتی ہیں کہ جس کو علم ترا سے لے کر والناس تک کی صورتیں یاد نہیں اس کی تراویح کی نماز ہی نہیں ہو سکتی، یہ بھی بے بنیاد مسئلہ ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں، جس کو آدمی کو 2 صورتیں بھی آتی ہوں بار بار 20 رکعت تراویح میں وہی 2 صورتیں پڑھتی رہے کوئی حرج نہیں، اس کی تراویح کی نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ ایسے ہی بعض مستورات علم ترا سے لے کر والناس تک ہی کی صورتیں پڑھتی ہیں، دیگر صورتیں بھی یاد ہوتی ہیں۔ آپ دوسری صورتیں جو آپ کو یاد ہے تراویح کی 20 رکعت میں پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، مستورات ذرا ذرا سے بہانے بنا کر تراویح کی نماز کو چھوڑ دیتی ہیں۔ کوئی بیماری ہے، پریشانی لاحق ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر دیا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایک اور موقع دیا ہمیں رمضان میں عبادت کرنے کا۔ بزرگوں کے یہاں تو معمول تھا کہ وہ اس مہینے کے آنے کی اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہوتا خوب عبادت کرتے، گزرنے کے بعد 6 مہینے تک رمضان المبارک کی عبادت کی قبولیت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اور پھر رمضان کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ حضور علیہ السلام جیسی شخصیت رمضان کو پا لینے کی تمنا کر رہی ہے، رمضان کو پا لینے کی آرزو ہے اور اللہ سے دعائیں کی جا رہی ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ بعض بزرگوں نے لکھا کہ رمضان المبارک میں جیسی اپنی عادت بناؤ گے اللہ تعالیٰ پورے سال ایسی آپ کی عادت کو بنائے رکھے گا۔
آپ نے رمضان میں عبادت کرنے کی عادت بنا لی، قرآن کے پڑھنے کی عادت بنا لی، تراویح کی پڑھنے کی عادت بنا لی، فرائض نماز پڑھنے کی عادت ڈالی، اللہ پورے سال 11 مہینے توفیق دے کر رکھے گا کہ آپ نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھیں گی، نوافل کو پابندی کے ساتھ میں ادا کر لیں گی، اور قرآن کی تلاوت پابندی کے ساتھ میں کر لیں گی، جبکہ رمضان المبارک کا مہینہ پابندی کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے گزارا ہوگا۔ اب میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینے میں روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بڑی فضیلت کا مہینہ ہے۔ تیسرے نمبر پر خصوصیت سے عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کا مہینہ ہے۔ اللہ سے خوب دعائیں کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے، اپنے لیے، عالم اسلام کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں پر سے پریشانیاں ہٹا کر اللہ عزت کی زندگی عطا فرما دے۔ خوب دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے، افطار کے وقت اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ حین یفطر، اللہ کے نبی نے فرمایا، تو جب آدمی افطار کے لیے بیٹھے تو خوب دعا کا اہتمام کرے، اور عام نمازوں میں بھی دعا کا اہتمام کرے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، باقی جتنے ایام رہ گئے قدردانی کے ساتھ ان کو گزار لیجیے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو غلطی کوتاہی ہو جائے اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔